بلاش مर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजिम नहीं है। बलाश के कत्ल में आप क्या थे? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे हो? क्यों लोग इनको मारते हैं? जो क्यों कत्ल होते हैं? क्यों वो लोग मारते हैं? मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। कैमरे तो आपको बड़ा शौक है निकालने का, पुलिस वालों, उसके भी निकालो। उधर कौन आता था? प्राइवेट रूम किसने लेकर दिए थे इनको? फ्रूट कौन लेकर आता था? रूम का कमरा फ्रूट के साथ किसने भरा होता था? वो भी निकालें, फिर फैसला आप करें। कि बाप को मेरा मरवाने में हाथ था तो उसको बेटे को मेरा बचाने में हाथ नहीं होना चाहिए। बलाश मर्डर में जो शाह था वो मेरा मुलाजिम नहीं है। वो सबके घर में जाता, इनके घर में भी गया। जो इन्होंने किया था ना वो वक्त बताएगा। मालशी था, सब भी का था, मेरा मुलाजिम नहीं था। बलाश के कत्ल में आप क्या कहें? पहली ये बात है, उसके कत्ल का मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मैं क्या आपसे बात, मुझे अफसोस है। नाम ये मेरा ले रहा, टीपू मर्डर में, टीपू के अटैक में, बलाश के मर्डर में। मैं बयान या अपनी स्टेटमेंट इंशाल्लाह जल्दी आगे पुलिस को दूंगा, तो जो फैसला कर रहे हैं। मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है, बेगुनाह था। जो बलाश का दोस्त है एहसन शाह, इन्होंने बोला कि एहसन शाह उम्रे में था, वो मुझे बलाश की तमाम मूवमेंट बता रहा था। उसने आज जैकेट ब्लूटूथ पहनी कि नहीं पहनी, वो असला बड़ा है, उसके पास वेपन के नहीं है, और वो कहाँ तक निकला, कब इस जगह पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो पुलिस के पास है ना। मैं आपको कह रहा हूँ, एहसन शाह के साथ मेरी उम्र के दरमियान कोई बात, सलाम दुआ भी नहीं हुई, बात भी कोई नहीं हुई। इसका दादा मंशियात इसके अड्डे में आती है, आज भी आती है। इसके अब्बे के दौर में, दादे के दौर में, आज भी आती है। इसका कजन बासत इसके घर के साथ ही रहता। उसने चर्च आई, उसने चर्च चुरा ली, कुछ चर्च उसने चुरा ली। इनका आपस में फड्डा पड़ता है, वो चर्च नहीं देता। इसकी वालदा बलाश को पाकिस्तान से बाहर निकालती है और अपने गनमैन के साथ मिलकर उनके घर के बाहर इनको तलाश मिलती है। वो दोनों भाई इकट्ठे हुए हैं, 2 भाई थे। ये फायरिंग करवाती है, उनको मरवाती है। जब फायरिंग होती, उसकी वालदा ऊपर से छज्जे में आकर देखती है, वो इसको बोलती है, टीपू की बीवी को, नूरी ये तुम क्या करा रही है? ये भागती है। एक भाई मर्डर हो जाता है, एक भाई जख्मी होता है। उसमें इसकी माँ का कत्ल का पर्चा हुआ। ये इतने नेक, इतने शरीफ लोग हैं। 1950 में इसका परदादा कत्ल हुआ, इसका दादा कत्ल हुआ, इसका वालिद कत्ल हुआ, ये खुद कत्ल हुआ। यार ये कैसे लोग, क्यों लोग इनको क्यों मारते हैं? ये क्यों कत्ल होते हैं? क्यों वो लोग मारते हैं? जिन्होंने सैकड़े घर उजाड़े हुए हैं, वो भी तो देखो। मियां आसफ जो झूठी शहादत नहीं दे रहा था, नहीं दी उसने। मियां आसफ तहसील बाजार वाले को इसने कत्ल करवाया, बच्चू साथ था उस कत्ल में। इन्होंने कुरान दिया था, वो ही तफ्तीश कर लेते। तो यहाँ तक नौबत किसी की भी ना, मेरी भी ना। मैं जिस केस में गुनाहगार था, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए, इनको भी मिलनी चाहिए। मलक मुश्ताक साहब जो टीपू के करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर, ये मेरे से बात कर रहे हैं। इन्होंने मेरे से बात करके मेरी बलाश से और बई के बेटे से मेरी इन्होंने बात करवाई। मलक मुश्ताक साहब जो इनके अंकल है, आज भी फैमिली मेंबर। जब बात शुरू हुई और 1.5 साल बलाश के साथ मेरी फोन पे बात होती रही। मेरे घर में फायरिंग हुई, 2 दिन के बाद मलक मुश्ताक तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बोला, भट्ट साहब बलाश ने मुझे कुरान पाक दिया है कि इस केस का मुझे पता नहीं है, तो ये वीडियो पे आपको भी कुरान देना चाहता है, आप इसका वीडियो पे कुरान ले लें। मैंने बोला, मलक मुश्ताक साहब अभी कुछ दिन ठहर जाएं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है मेरे साथ हुआ क्या। कुछ दिन गुजरते हैं, 2 या 3 दिन गुजरते हैं। बिल्ला, अकबर बिल्ला DSP रिटायर, जिसके बेटे की शादी थी जिस पे ये बलाश हलाक हुआ, इसका बेटा ड्राइविंग कर रहा
تھا فائرنگ کے درمیان، قرآن کیا تھا، وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ بلے اکبر صاحب نے تیک سندھو صاحب DSP ریٹائر ہیں، ان سے رابطہ کیا، ان کو بولا کہ تیفی بٹ سے میرے بیٹے کو معافی دلا دو، میرے بیٹے کو یہ نشے میں لے کر آیا، وہ گاڑی چلا۔ تیک صاحب اس کو لے کر CCO بھی ہمارے ان کے پاس لے جاتے ہیں، بنیا امین اویس کے پاس وہ لے کر جاتے ہیں۔ وہ جا کے تیک صاحب انہیں ملاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ لڑکا ڈرائیونگ کر رہا تھا، بلا اکبر DSP کا بیٹا ہے، یہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کے والد نے مجھے بات بتائی ہے، اس کے والد نے مجھے ساتھ بھیجا ہے، یہ آپ کے ساتھ بیان آپ کو بتا رہا ہوں ساری بات۔ امین اویس صاحب نے ساری بات سنی، ادھر سے وہ بات کر رہا لڑکا، ادھر سے 40 بندے SP City کے پاس، بلاش اور بچو ساتھ، اور 40 بندوں نے قرآن دیا کہ ہم نے فائرنگ تیفی بڑھ کے گھر نہیں کی۔ جب امین اویس صاحب نے اس لڑکے کی بات سنی، SP صاحب سے بات کی، SP صاحب کو انہوں نے بولا اس کو گرفتار کر دو۔ یہ ان کو قرآن تھا 40 بندوں کا، جو ڈرائیور تھا وہ CCO صاحب کے پاس۔ بھائی میری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے، مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی۔ آگے سے انہوں نے میرے گھر میں واقعے سے 3 مہینے سے پہلے 3 مہینے تک 4 ریٹیں کروائیں، 4 ریٹیں۔ وہ FIR نصیر آباد میں درج ہے، آپ FIR نکال سکتے ہیں۔ کیا میں بتا لیتا ہوں کہ میں منشیات بیچتا ہوں، کیا میں جوا کراتا ہوں؟ کیوں ریٹیں کی پولیس نے؟ وہ اس لیے کی یہ تیفی باٹ پولیس کے ساتھ اڑے گا، اس کا پولیس مقابلہ کریں گے ہم۔ جو پہلی ریٹ تھی نصیر آباد میں، تفتیشی SHO لگوایا جاتا ہے، جو DIG کا منظور نظر تھا، جو آج پریشن میں لگے ہوئے ہیں، نقوی، ان کا منظور نظر تھا، وہ جو قصور میں قبضہ لینے کے چکر میں اس نے بندے مارے، اس کو بھی فائل لگے، وہ جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ اس کے لگنے سے یہ 5 دن بعد کی بات ہے، جب میرے گھر ریڈ ہوئی پولیس مقابلہ بنانے کی، مجھے مارنا تھا پولیس مقابلہ۔ وہ جنرل ہاسپٹل رہا، او ہاسپٹل میں آپ تحقیقات کریں، اس دور کے کیمرے نکالیں، کیمرے تو آپ کو بڑا شوق ہے نکالنے کا پولیس والوں، اس کے بھی نکالو۔ ادھر کون آتا تھا، پرائیویٹ روم کس نے لے کر دیے تھے ان کو، فروٹ کون لے کر آتا تھا، روم کا کمرہ فروٹ کے ساتھ کس نے بھرا ہوتا تھا، وہ بھی نکالیں، پھر فیصلہ آپ کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ پولیس، آپ پولیس ہیں، وہ میری بھی ہیں، سب کی ہیں، میرا بھی آپ کو تحفظ کرنا چاہیے، دوسروں کا بھی کرنا چاہیے۔ میں غلط ہوں، مجھے غلط آپ کو کہنا چاہیے، مجھے سزا دینی چاہیے آپ کو، دوسروں کو بھی۔ آپ پارٹی نہ بنے، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے کیا، لڑائی صرف آپ کی وجہ سے ہوئی، جو ہو رہا نا صرف آپ کی وجہ، تباہی ہمارے گھروں کی پولیس کی وجہ، سٹارٹ سے یہ پولیس نے ہمارا تماشا دیکھا۔ یا میری تو لڑائی ان کے ساتھ کوئی نہیں، میرا مسئلہ کوئی نہیں، میری کوئی کاروبار ان کے ساتھ نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی بولتا میں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے قبضہ کیا تھا بلے نے، وہ چتر ہمارا جھگڑا ہو گیا، اور میری کوئی بات ہی کوئی نہیں، میرا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے ان کے ساتھ کوئی جان پہچان بھی نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سلام دعا بھی نہیں تھی۔ تو پولیس والوں نے کیسی گیمیں کھیل کے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلا ٹرکاں والا مرڈر ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ٹیپو ٹرکاں والے، بلے ٹرکاں والے نے اپنے بندے تھے ان کے، جس کا نام نیفا بھی تھا، بابا بھی تھا، بولا سنیارا بھی تھا، مائیوں گجر بھی تھا، اور بھی کافی سے، انہوں نے ان سے بندے مرواتے تھے۔ انہوں نے اکبری منڈی میں بندے مروائے، جس کا نام میرو الدین تھا، ایک گجر برادری کا تھا، ایک اور کوئی تھا۔ بلے ٹرکیں والے کو کلیار صاحب نے گرفتار کر لیا، DSP کلیار صاحب تھے، انہوں نے گرفتار کیا۔ بلے ٹرکاں والے نے اپنی صفائی قرآن پاک پہ 500 بندے کے قریب دی، انہوں نے بلے کو اور بلے کے بیٹے کو، ٹیپو کو، انہوں نے کلیئر کر دیا۔ نیفا بابا یہ دوسرے سیال کوٹ کے جو تھے، مفرور اشتہاری اجرتی قاتل تھے، جو ان کے پرور تھے، جو انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان کی دشمنی ان کے ساتھ پڑ جاتی ہے۔ یہ بلا ٹرکاں والا شیخ صدیق، جو میں نے بات سنی ہوئی ہے، شیخ صدیق DSP شیعہ تھے۔ بلے ٹرکاں والے نے ان کی والدہ، بہنیں، بہو اٹھا کر شیخ صدیق کے پاس بیٹھ کر ان کو کٹوایا تھا۔ صبح بلا ٹرکاں والا قتل ہو جاتا۔ اس قتل میں میرا نام بھی نہیں تھا پرچے میں،
میرا ذکر بھی نہیں تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد حنیفہ بابا مجھے دبئی میں 97 میں ملتے ہیں، ملک احسان مجھے ملاتا ہے ان کے ساتھ، ملک احسان کے وہ ساتھی تھے، وہ مجھے ملاتا ہے، میری ملاقات ان کے ساتھ ہوتی ہے، میں باتیں کو سنتا ہوں۔ وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں۔ جب پاکستان واپس آتے ہیں نا، بلا ٹرکاں والے کے قتل کے بعد وہ غالباً تقریباً 94 میں مرڈر ہوا تھا، یہ 97 کی بات ہے۔ میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، پاکستان واپس آتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے ایک دن فون کر کے کہہ رہا ہے کہ بھٹ صاحب یہ آج ٹیپو کو قتل کر رہے ہیں، ٹیپو کی والدہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہاسپٹل مجھے اب نام یاد نہیں ہے، وہ مزنگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ادھر یہ آج انہوں نے ٹیپو پہ اٹیک کرنا ہے۔ میرا ٹیپو کے ساتھ واسطہ نہیں تھا کوئی۔ احمد خان چدر صاحب جو ٹیپو کے انکل تھے، ویلے ٹرکاں والے کے بھائی بنے ہوئے تھے، تعلق تھا ان کا، تعلق تھا، میرا بھی ان کا سلام دعا تھا۔ میں نے احمد چدر صاحب کو فون کیا کہ آج ٹیپو نے ہاسپٹل مزنگ جانا ہے اپنی والدہ کی خبر لینے کے لیے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بچا لیں، اس کو ادھر آج نہ جانے۔ انہوں نے چدر صاحب نے ٹیپو کو بولا، ٹیپو کو روک دیا کہ تمہیں آج اپنی والدہ کی خبر لینے مزنگ ہاسپٹل میں نہیں جانا۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، میں ٹیپو کے والد میں قتل میں تھا، جب میرا ہاتھ تھا، نام تو میرا پرچے میں نہیں تھا، ہاتھ تھا، تو مجھے ٹیپو کو بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا بیٹا تھا نا، تو میں تو نہیں مار رہا تھا، مارتے اس کے دشمن ہے جن سے یہ بندے مرواتے تھے، مارتے وہ کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سکس سینس بھی کہتی ہیں، عقل بھی ہے، لیکن نہیں تھا، ہوتا میں کہتا ہوں۔ اینڈ میں بات کر رہا ہوں اس واقعے کے بعد، جو میرے گھر کو اس نے خدیر دیا نا اور لوٹا، ڈکیتی کی ہے، وہ زیور اور پیسہ میں نے ریکور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے وزیر اعلیٰ بی بی مریم اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو درخواست کرتا ہوں یہ میری ریکوری کرائیں۔